بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں اور میری ماں اور بہنوں، آج یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے جو کہ نہایت ہی عظیم دن ہے اور اللہ رب العالمین کو آج کی عبادت بہت ہی محبوب ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تسلیم و رضا کی یادگار ہے، جو تا قیامت زندہ رہے گی۔ عید قربان پر اللہ رب العالمین کو جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ انسان کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اخلاص اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کی گئی ہر نیکی اور ہر عمل اللہ رب العالمین کے ہاں اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، بکرے کو ذبح کر دینا، اس کو قربان کر دینا صرف یہ قربانی نہیں ہے، اس سے مقصود جو ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کا تقویٰ اور خشیت الہی۔ جب تقویٰ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا تو ہم ہر گناہ کے کاموں سے بچیں گے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے ہم لوگ اپنے آپ میں غور کریں کہ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کے حلق پر چھری پھیری تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ اللہ کا حکم تھا، لہذا اللہ کا جو بھی حکم ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں، ہمیں اپنے جان مال کو اس پر قربان کرنا چاہیے، ہمیں اپنے وقت کو قربان کرنا چاہیے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر ہم لوگ عمل کریں اور اس سے غافل نہ ہو، اسی میں بھلائی اور دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ برادران اسلام میں خوشی کے جتنے مواقع ہیں، ان سب کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی عظیم پیغام پوشیدہ ہے۔ اس تناظر میں عید اور بقرعید میں بھی ہمارے لیے خوبصورت پیغامات موجود ہیں۔ عید الاضحیٰ آج کا یہ دن مسلمانوں کو ایثار و قربانی کا درس دیتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتی ہے اور سنت ابراہیمی کی یاد کا تقاضا ہے کہ کائنات کے تمام مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں ایثار و قربانی کا مظاہرہ کریں۔ سنت ابراہیمی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی پیاری اشیاء، اپنا مال، اپنی جان، حتیٰ کی اولاد کو بھی قربان کرنا پڑے تو اس سے گریز نہ کیا جائے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جب ایک شخص جانور کو ذبح کرتا ہے تو کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جب ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، میرے بھائیوں،
تو ہمارے سارے اعمال بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہونے چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ ہی کے پاس ایک دن لوٹ کے جانا ہے۔ آج کا یہ دن جیسا کہ ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، آج عید الاضحیٰ کے دن 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، پھر قربانی کی جاتی ہے۔ یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے تو اظہار ہیں۔ نماز بھی حوالگی اور سپردگی کا حد ہے، اور قربانی بھی۔ نماز میں رکوع اور سجدے کے ذریعے خود سپردگی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور قربانی میں جانور کو ذبح کر کے گویا نماز کے ذریعے آدمی یہ کہتا ہے، نماز کے ذریعے اس کے رکوع سجود کے ذریعے سے آدمی یہ کہتا ہے کہ جہاں مجھ کو اپنے رب کے آگے جھکنا ہوگا میں جھک جاؤں گا، اور قربانی کے ذریعے سے بندہ یہ کہتا ہے کہ جہاں مجھے اپنی جان پیش کرنی ہوگی وہاں میں اپنی جان پیش کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستی کے ماحول میں آنکھ کھول کر توحید کا اعلان کرنا، بتوں میں جا کر، بتوں کے معبد میں جا کر بت شکنی کی جسارت کرنا، ظلم کے خلاف علم بغاوت کر کے آتش نمرود کی پرواہ نہ کرنا، رضا الہی کی خاطر اپنی محبوب بیوی اور نومولود بچے کو بیاب و گیاہ میدان میں چھوڑ دینا، رب کے حکم پر اپنے فرما بردار و اطاعت شعار اکلوتے لختے جگر کی گردن پر چھری پھیرنا۔ میرے بھائیوں، یہ سب کس لیے؟ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کے حب کی خاطر۔ تو پھر جو بندہ اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کی، اپنے خواہشات کی، اپنے تمناؤں کی قربانی دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو صلاح دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی ساری چیزوں کو قربان کیا، تو ممکن ہی نہیں کہ مالک کائنات اس بندے کو اطاعت رضا کا صلہ نہ دے۔ وہ اپنے بندے کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیتا ہے، بیٹے کی پیاس بجھانے کی خاطر 2 پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والی ماں کے عمل کو رہتی دنیا تک مثال بنا دیتا ہے، اور صحرا کے میدان میں پانی کا میٹھا چشمہ آب زمزم جاری کر دیتا ہے۔ اور جب خلیل اللہ دل کے پورے ارادے سے بیٹے کو زمین پر کروٹ کے بل لٹا دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین بیٹے کی جگہ ایک خوبصورت میڈھا ذبح کرنے کے لیے عطا کرتا ہے، اور فرماتا ہے کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عید الاضحیٰ ہم سے ہر سال بار بار یہی مطالبہ کرتی ہے کہ جس طرح ہم رب تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں، اسی طرح ہم رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی باطل خواہشات کو بھی تہے دیکھ کریں، اپنی انا اور میں کو بھی ذبح کریں، آپس کے اختلافات میں انتشارات کا گلا گھونٹیں، سماجی و معاشرتی برائیوں کا قلعہ خما کریں، اپنے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا کریں، دین و شریعت پر ثابت قدم رہیں، اور فرمان الہی و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا رہیں، اپنے اندر سے انا کو نکال پھینکیں، جس سے نہ صرف ہماری دی گئی قربانی مقبول ہوگی بلکہ ہمارے نفس کا تزکیہ و تصفیہ بھی ہوگا، اور یہی دراصل قربانی کا مقصد بھی ہے۔ پر افسوس، مہنگے جانور تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قربان کر دیے جاتے ہیں، مگر اپنے جھوٹی اناؤں کی قربانی، اپنے خواہشات کی قربانی اور اپنے اوقات کی قربانی، ہم اس سے خالی ہوتے ہیں۔ اس کی قربانی کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہمیں دنبا تو یاد رہا، باپ بیٹے کا عمل، باپ بیٹے کی طرف، اور مقصد ہم بھول گئے، اس لیے ہماری قربانی تقویٰ سے خالی ہوتی ہے اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ محترم حضرات، یاد رہے کہ جب تک دل میں خشیت الہی نہ ہو اور اللہ کی مرضی پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ نہ ہو، اس وقت قربانی قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، رسم تو ادا ہو سکتی ہے، لیکن قربانی کی روح اور مقصد تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ،
یعنی جانور کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی دراصل احتساب نفس کے ساتھ کی جاتی ہے، اور خالق کائنات نے قربانی کی جو روح اور اس کا مقصد بیان کیا ہے وہ بھی اسی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں اسی بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم قربانی کے اس بلیغ پیغام کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے ہیں جو قربانی کی اصل روح ہے۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات و واقعات میں ہمارے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، ملت بیضا کے عروج کے لیے، توحید کی عظمت و رفعت کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی ترقی و سربلندی کے لیے، باطل رسم و رواج کی سرکوبی کے لیے اپنی آرزوؤں کو چھوڑنا پڑے تو پریشان نہ ہو، خواہشات کو قربان کرنا پڑے تو قدم پیچھے نہ ہو، حسرتوں سے ہاتھ دھونا پڑے تو تذبذب کا شکار نہ ہو، کیونکہ مال و منال، جان و اولاد سب اللہ وحدہ لا شریک کی عطا کرتا ہے، اور اس کی دی ہوئی چیز کو ضرورت پڑنے پر اس کی راہ میں نشاور کر دینا، یہی قربانی و قربانی کا اصل تقاضا ہے، اور یہی موجودہ دور کی ملت کا بھولا ہوا سبق ہے۔ کاش ہمارے سوچ کا معیار درست ہو، کاش ہمارے دلوں اور جذبوں کی اصلاح ہو، کاش خلوص اور تقوی والی قربانی ہمیں نصیب ہو، کیونکہ بارگاہ الہی میں ہماری قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اصل تو تقوی ہی مطلوب و مقصود ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ قربانی کا اصل مقصد تقوی اور اخلاص کی آبیاری ہے۔ خلوص اور پاکیزہ نیت سے اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی انسان کے دل میں ہمدردی، غمگساری اور دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ قربانی کے ذریعے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، انبیاء کرام علیہ السلام سے محبت اور خلوص و ایثار کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، ایمان تر و تازہ و پختہ ہوتا ہے۔ آج بھی ہوت ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ میرے بھائیوں، میں آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آگ جس کا کام ہے جلانا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ جلا نہ سکی۔ آپ غور کریں، آگ جس کا کام ہے جلانا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہ سکی، اور تیز چھری جس کا کام ہے کاٹنا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق کو وہ کاٹ نہ سکی۔ میرے بھائیوں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چھری کی تیز دھار جس کا کام کاٹنا ہے، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری ذبح نہ کر سکی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی بھی بیماری، دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ کیا سمجھا؟ اللہ رب العالمین جس کی مدد کرنا چاہے، جس کی حفاظت کرنا چاہے، جس کو نقصان سے بچانا چاہے، دنیا کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں پائی جا سکتی کہ جو اس آدمی کا بال باقا کر سکے، اس آدمی کو نقصان پہنچا سکے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہم اللہ رب العالمین اس وحدہ لا شریک کو اپنی طاقت بنائیں، اسی سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اس کی عبادت کریں اور اسی سے دل لگائیں۔ اللہ رب العالمین جب ہم اللہ کے ہوں گے تو پھر اللہ ہمارا ہوگا، اور جب اللہ ہمارا ہوگا تو دنیا میں ہماری شان ہوگی اور آخرت میں ہم اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں ہوں گے۔ آج ہم ذلیل و خوار ہیں، آج ہم ہر طریقے سے پریشان حال ہیں، وجہ یہ ہے ہمارا رشتہ اللہ سے کٹ چکا ہے، ہمارا رشتہ کمزور ہو چکا ہے، اللہ کو ہم بھول چکے ہیں، لہذا اللہ نے ہمیں بھی بھلا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے آج دنیا میں ہماری کوئی نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ہم اپنی طاقت کو واپس پانا چاہتے ہیں،
عزت اور شان و شوکت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا یقیناً. اور ہم اللہ رب العالمین کی جب عبادت کریں گے، فرائض پر عمل کریں گے، نوافل ادا کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور پرہیزگاری و دینداری والی زندگی گزاریں گے، آپس میں مسلمان بن کر کے ایک دوسرے کی الفت و محبت میں زندگی گزاریں گے، ہمدردی و خیرخواہی والی زندگی گزاریں گے، تو ہمیں دنیا میں بھی سعادت ملے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں جنت ملے گی. ان چند کلمات کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں سے تو انا و عناد کو اور اختلاف کو ختم کر کے ہمارے درمیان الفت و محبت پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو پاک صاف کر کے تقوی و خلوص پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں اظہار و قربانی کا حقیقی جذبہ پیدا کر دے. اے اللہ تو ہماری قربانی کو حقیقی معنوں میں قبول فرما لے. اے اللہ تو ہمیں شیطان کے راستے سے بچائے. اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آج ہماری اولاد یقیناً دین سے، اسلام سے بہت دور جا رہے ہیں. آپ کا فریضہ ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں. ایسے اولاد بنائیں، بچوں کو ایسا بنائیں کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. وہ سعادت مند بیٹا، وہ فرما بردار بیٹا، ایسی پرورش، ایسے گھر میں، ایسے والدین کے سائے میں اس کی پرورش ہوئی کہ بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہوتا اور کہتا ہے اے میرے ابو جان آپ کر گزریے، جو اللہ کا حکم ہوا ہے مجھے صابر و شاکر پائیں گے. لہذا اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم کچھ اس انداز میں کریں کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر ہمارے بچے کی جان کی بھی اگر قربانی کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بچہ درے شوق سے تیار ہو جائے. آج تو جو اللہ کے احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، نماز ہے اور دیگر جو اسلامی شعار ہیں، ان سے ہمارے بیٹے کوسوں دور ہو چکے ہیں. لہذا میں اسی بات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو سنبھالیں، ان کی صحیح پرورش کریں. ہماری آل اولاد اگر بہتر ہوگی، نیک ہوگی، دنیا میں بھی ہمیں سکون ملے گا، مرنے کے بعد میں بھی ان کی نیکیاں جو جاری رہیں گی وہ ہمارے لیے صدقے جاریہ ہوں گی. اللہ رب العالمین ہمارے اولاد کی حفاظت فرمائے.